مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. باوقار سادات علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم. دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. آمین. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم. دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم. رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والخلم والحکم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. اور اس حاضری کا بدلہ، بہترین بدلہ دونوں جہان میں ہم سب کو میرا اللہ عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات نے سر شام سے اب تک نہایت ہی جوان حوصلوں اور بیدار جذبوں کے ساتھ اس عرس اعلیٰ حضرت، عرس مفتی اعظم اور عرس امانتی میں الحمدللہ جلوہ پاری کے ساتھ آپ حضرات نے ایک بڑے اجر کو اللہ کی طرف سے ایک بڑے اجر کے مستحق ہو گئے. پوری رات ہماری جماعت کے باوقار شعراء اور معتمد خطیبوں نے آپ حضرات کو اپنے منظومات اور منصورات سے نوازا. جی ماشاءاللہ. اب میں اس اجلاس کی آخری کڑی کے طور پر جی اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے تمہارے سامنے کھڑا ہوں. زیادہ ٹائم مجھے لینا نہیں ہے. فجر کی پوک پھٹنے ہی والی ہے اور اس نازک گھڑی میں آپ حضرات کے سامنے بہت زیادہ کر و فر کے ساتھ تو نہیں، مگر الحمدللہ بڑی بیداری کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں مشکور ہوں قبلہ و کعبہ محب گرامی حضرت قبلہ مولانا قاری عاشق صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کا اور جانشین و شہزادہ سرکار
امانت اعلی حضرت قبلہ علامہ ردائے رسول دامہ ذلہ العالی کا، جنہوں نے ہم جیسے خاکساروں کو الحمدللہ حکم دیا، تعمیل ارشاد کے طور پر حاضری ہوئی، آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو امانت اعلی حضرت اور پھر مفتی اعظم پھر سرکار اعلی حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ جو لوگ گئے ہیں وہ آ جائیں گے۔ اولاً تو مجھے لگتا ہے کوئی گیا ہی نہیں ہے، کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا ہے، امانتیوں کا ایک جن سیلاب ہے، بکھرنے اور ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ بہت اچھا مفتی صاحب۔ نہ بکھرا ہے، نہ ٹوٹا ہے، نہ کہیں سے جھکا ہے، نہ کہیں سرنڈر ہوا ہے۔ میں تو یہ دعا مانگتا تھا کہ آج کی رات کچھ لمبی ہو جائے۔ اچھا ماشاءاللہ، کیا ضیاء ہے، کیا نور ہے، کیا روحانیت ہے۔ ادھر اعلیٰ حضرت سرکار مسکرا رہے ہیں، ادھر جناب والا علامہ رضائے رسول مسکرا رہے ہیں، ادھر آپ مسکرا رہے ہیں، ادھر قبر اطہر میں حضور سیدنا نبی، حضور سیدنا امانت اعلیٰ حضرت پیر طریقت آبرو اہل سنت غازِ رخسار اسلام قبلہ قاری امانت رسول علیہ الرحمت والرضوان مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ آپ کا روحانی اور نورانی منظر دیکھ کر یہ گلپوشی تھوڑی دیر کے لیے علامہ صاحب موقوف کرا دیجیے، تھوڑا سا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت کم ٹائم میں گفتگو کروں گا۔ حکم تھا حاضری کا، ہم لوگوں کا کام آنا ہوتا ہے، اور پھر قبلہ کا حکم جس ٹائم ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضری ہو جائے گی۔ الحمدللہ اس سال کا منظر پچھلے سال سے بھی زیادہ خوب ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے ہر چڑھتے سورج کے ساتھ امانتیوں کا جوش انشاءاللہ فروغ پاتا رہے گا۔ اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ مسکرا رہے ہیں قبر پاک میں، ادھر آپ مسکرا رہے ہیں، ادھر صبح مسکرانے والی ہے۔ میں یہاں صرف دو باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، ہر وقت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ یہ بھی وہی ذکر کرتے ہیں، ایک ہی ٹاپک، جس جلسے میں دیکھو، جس جگہ دیکھو، سبجیکٹ ایک ہی ہے۔ وہ جو قبر پاک میں ہیں ان کی سرپرستی میں نے بہت سارے جلسے کیے ہیں، مجھے یہ بڑا شرف حاصل ہے۔ ان کے مریدین میں، ان کے احباب میں جلسے ہوتے تھے، اور میں الحمدللہ ان کی سرپرستی کے، ان کے سر پہ سرپرستی کا مبارک صحرا سجا ہوتا تھا، اور میں وہاں الحمدللہ خطابت کیا کرتا تھا۔ تو انہیں بھی میں نے دیکھا، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ حضرات محترم، ایک منظر مجھے ضلع رامپور کا ابھی تک یاد ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں حضرت قاری امانت رسول علیہ الرحمت والرضوان سے، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھ لیجئے، آ جائیے، لیجئے، میں نے قبول کر لیا، لیجئے، یہ لیجئے، آئیے، بہت اچھا ہے مفتی صاحب، آئیے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، قبول کر لیا، ماشاءاللہ، اور سب قبول ہے، سب قبول ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھی، میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ حضرت قاری امانت رسول علیہ الرحمت والرضوان سے ضلع رامپور کے ایک اجلاس میں تشریف لے گئے تھے۔ وہ یہاں بیٹھے تھے، ابھی چلے گئے، امانتی صاحب کا گاؤں تھا، بڑی کانفرنس تھی، میں یہاں بیٹھا، میں وہاں موجود تھا۔ تو میرے سامنے کسی نے سرکار قاری امانت رسول علیہ الرحمت والرضوان سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد اللہ والے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور
اللہ والے تو ہزاروں لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، ملینوں ہیں، کس اللہ والے کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں؟ بہت اللہ والے ہیں زمانے کے پردے پہ، بہت اہل اللہ ہیں، اولیاء کاملین کی ایک بڑی جماعت ہے، تو کون سے ولی سے ہم قریب ہو جائیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین، اللہ کی نشانی، نبی کا معجزہ، حضور سیدنا امام احمد رضا مجدد محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے قاری امانت رسول علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس دور میں اگر تم تمام اہل اللہ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتے ہو، جتنے بھی خدا والے ہیں پوری دنیا میں، اگر سب سے وابستہ ہونا چاہتے ہو تو ایک شخصیت ہے بریلی شریف میں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا مجدد محدث بریلوی کی اسی شخصیت میں اللہ نے اس شخصیت کو یوں ایسا نوازا ہے کہ ہر اللہ والے کا کلر بریلی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذات میں موجود ہے۔ رنگ صدیقی بھی ہے، رنگ فاروقی بھی ہے، رنگ عثمانی اور رنگ مولا کائنات ہے۔ حسینی کلر دیکھنا چاہو تو بریلی کے اعلیٰ حضرت میں ہے، حسن مجتبیٰ کا مزاج دیکھنا چاہو تو بریلی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا میں ہے، امام زین العابدین کا صبر دیکھنا چاہو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذات میں ملے گا، اگر اویس قرنی کی قناعت دیکھنا چاہو تو دیکھو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذات میں دیکھو، اگر تم غوث اعظم کا احیاء دین دیکھنا چاہتے ہو ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پریشان تو نہیں ہو؟ ہاں ہاں، جی جی جی، سنتے ہی رہے۔ حضرت مجمعی ایسا ہے، عجیب روحانیت ہے یہاں، سچ ہے یہ، سچ ہے، عجیب نور برستا ہے یہاں۔ 22 سال ہو گئے مجھے تقریریں کرتے کرتے، اکناف عالم دیکھ لیا، بے شک، مگر رات کے 4:30 بجے اس طرح کا نور ایک مثالی نور ہے۔ سچ ہے یہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اعظم ہند۔ ہاں، میں سچ بولنے ہی کا عادی ہوں، میں سچ ہی بولتا ہوں، الحمدللہ۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا نور ہے، کیا برکت ہے، الحمدللہ۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے دیکھتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں اگر غوث اعظم کا جلوہ دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت میں دیکھ لو، غوث اعظم کا احیاء دین دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت میں دیکھ لو، بغداد کے شہنشاہ کا مزاج اگر دیکھنا چاہتے تو بریلی کے امام احمد رضا میں ملے گا، اگر تم جنید بغدادی کا مزاج دیکھنا چاہو تو بریلی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا میں ملے گا، اگر تم خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلر دیکھنا چاہو تو خدا کی قسم بریلی کے امام احمد رضا کے اندر یہ کلر ملے گا۔ نظام الدین اولیاء کا مزاج بریلی میں ہے، علاء الدین صابر پاک کا مزاج بریلی میں ہے، تاج الدین کا مزاج دیکھنا چاہو تو بریلی میں ہے، اماد الدین کا مزاج دیکھنا چاہو تو بریلی میں ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا مزاج دیکھو تو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کی ذات میں موجود ہے، حمید الدین ناگوری کی طبیعت دیکھنا چاہو تو اعلیٰ حضرت سرکار کے اندر ہے۔ دنیا کے جتنے بھی خدا والے ہیں، ہر خدا والے کا اگر مزاج دیکھنا چاہو اور مزاج کا مجموعہ دیکھنا چاہو تو بریلی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اللہ نے وہ ہستی، وہ شخصیت عطا فرمائی ہے کہ اس شخصیت میں پوری دنیا کے تمام خدا والوں کا مزاج اللہ نے سما دیا ہے۔ اس لیے اگر تم سارے ولیوں کے دامن کرم سے لپٹنا چاہتے ہو تو ایک اکیلے امام احمد رضا کے سبحان اللہ، بس اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اور دور سے
ان کا بھی سبجیکٹ وہی ہے، ان کا بھی سبجیکٹ وہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اسی سبجیکٹ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے قاری امانت رسول کو جناب والا وہ اس طرح عطا فرمایا کہ آج جناب دیکھتے ہو کتنے دلوں پہ راج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں قاری امانت رسول۔ قاری امانت رسول کو اللہ نے شخصیت بنایا۔ یہ شخصیتیں بدور بازو نہیں ہوتی ہیں، ان شخصیتوں کی شان جناب والا خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ ہے جو شخصیتیں بناتا ہے، ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا روحانیت جناب والا حضور سیدنا قاری امانت رسول کی شخصیت میں ہے۔ حضرات الحمدللہ اسی راہ پر اور اسی شاہراہ پر آج علامہ رضائے رسول قدم رکھتے نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت انشاءاللہ رب العالمین مجھے یقین ہے کہ جو منصب اور جو عہدہ، جو شرافت و کرامت اور مجد و عزت خدا نے قاری امانت رسول کو عطا فرمایا، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا چرچا بلند کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ یہی رتبے اللہ رضائے رسول کو عطا فرمائے گا، علامہ رضائے رسول کو اللہ وہی منصب انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، علامہ رضائے رسول ہمارے لیے، ہمارے لیے اور اہل سنت کے لیے سرمایہ ہے، حفاظت کرو اور جناب والا ان کو پروٹیکشن دو، ان کی اتباع کرو، ان کی راہ پر چلو۔ علامہ رضائے رسول کی آواز قاری امانت رسول کی آواز ہے، قاری امانت رسول کی آواز حضور مفتی اعظم کی آواز ہے، حضور مفتی اعظم کی آواز ڈائریکٹ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی آواز ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی آواز بغداد کے غوث اعظم میرا پیرا شاہ جینا، غوث پاک محبوب سبحانی، غوث سمدانی شہباز لامکانی، سرکار سلطان شیخ عبدالقادر جیلانی، بڑے پیر روشن ضمیر کی آواز ہے، اور میرے غوث اعظم کی آواز کربلا کے حسین اعظم کی آواز ہے، اور ان کی آواز الحمدللہ مکے اور مدینے والے مصطفیٰ پیارے کی آواز ہے۔ حضرات محترم، ان آوازوں میں آواز ملاؤ، اس لے میں لاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی آواز بے شک غوث اعظم کی آواز ہے، اس لیے کہ امام احمد رضا الحمدللہ ثم الحمدللہ بغداد کے شہنشاہ کے قدم ناس پہ پیدا ہوا ہے، اور بغداد والے غوث اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناس پہ پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت خدا کی قسم 12ویں والے اور یہ 11ویں والے، اور بریلی کا امام احمد رضا میرا 10ویں والا ہے، یہ 10ویں والا، وہ 11ویں والے، وہ 12ویں والے، الحمدللہ ایک کے سینے کے نیچے ایک کھڑا ہوا ہے۔ ان کی آواز انہی کی آواز ہے، اور اسی آواز سے مصطفیٰ قاری امانت رسول کی آواز ہے، ذرا دور سے کہو سبحان اللہ۔ اور جو آواز قاری امانت رسول کی ہے الحمدللہ وہی آواز رضائے رسول کی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی حضرات، ایک مختصر سے وقت میں کتنی پیاری باتیں علامہ رضائے رسول اس مائک پر علا بر مجمع عام علا رؤوس الاشہاد کر گئے۔ الحمدللہ ٹائم ہوتا، جی چاہتا تھا، روحانیت ٹپک رہی تھی گفتگو سے۔ گفتگو وہ ہوتی ہے، تقریر وہ نہیں جو آنکھیں بند کر کے جناب والا شروع ہو گئے تو انتہائی میں آخری سانس لی جاتی ہے۔ تقریریں وہ ہوتی ہیں جو دلوں سے نکلتی ہیں، اور دلوں سبحان اللہ۔ رضائے رسول صاحب کے دل کی گہرائی سے، ربوع قلب سے یہ جناب والا یہ کلمات جاری ہوئے تھے۔ الحمدللہ ان کلمات کا اثر ہے کہ ابھی تک پورا مجمع جس شان سے پہلے سے بیٹھا تھا اسی شان سے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اسے کہتے ہیں تقریر پر تنویر۔ یہ تقریر ہوتی ہے جو فکروں کو بالیدگی دیتی ہے، یہ خطاب ہوتا ہے جو روحوں کو مسخر کرتا ہے، یہ خطاب ہوتا ہے جو قلوب کا تزکیہ اور تصفیہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ اس کم عمری میں علامہ رضائے رسول کی خطابت میں جو جلوہ دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، اس جلوے کا اثر انشاءاللہ مستقبل قریب میں سب کو نظر آ جائے گا۔ سب سمجھ جائیں گے کہ علامہ رضائے رسول کی شخصیت اور ان کی ہستی کیا ہے۔ ابھی مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کا چرچا کر رہے تھے حضرات، مجھے ایک بات مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کے حوالے سے یاد آ گئی، کہو تو سنا دوں۔
تقریر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تم میری تقریریں سنتے رہتے ہو اور بہت سنتے ہو الحمدللہ, بہت تقریریں آپ نے سنی ہیں اور سنتے رہتے ہیں. تقریر کرنے کا ٹائم نہیں ہے, مگر خوشی ہے کہ اس ماحول میں بھی تم ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو جناب والا سن رہے ہو. انگلیوں کے حوالے سے جیسے روح الامین صاحب نے, ابھی تو انہوں نے بہت کچھ دکھایا نہیں, بیگ میں بھر کے لائے تھے. میں نے کہا جیبوں میں لے کے چلے جاؤ, کیوں بیگ لے کے جا رہے ہو, ٹائم زیادہ نہیں رہے گا. مگر پھر بھی وہ بیگ لے کے آئے. ابھی تو کچھ دکھایا نہیں انہوں نے, بہت کچھ باقی تھا. پلاسٹک کے کئی سامان پڑے رہ گئے, وہ دکھائے ہی نہیں گئے. حضرات محترم, ایسی ہی ایک چیز میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, پانی کے سامان کئی رہ گئے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ سب سامان ایسے ہی رہ گئے جناب والا, ٹائم نہیں ملا. کوئی جلسہ کرنا اور جناب انہیں ضرور بلا لینا ایک بار, تاکہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں. حضرات محترم, تو وہ ایک چیز میرے بھی موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں. میں نے بھی ان کی طرز پہ چلتے ہوئے اپنے موبائل میں ایک چیز کو رکھا ہے, مگر میں بجائے دکھانے کے رات کے 4:30 بجے سنائے دیتا ہوں. جناب والا, میرا انڈیا, میرا بھارت, میرا مہان دیش, میرا مہان بھارت. آئی لو انڈیا, لائک انڈیا, انڈیا از اوور لینڈ, ہندوستان ہمارا وطن ہے. ابھی ابھی جناب والا 2 فوٹو وائرل ہو رہے ہیں ان موبائلوں پہ. 2 فوٹو بہت تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں. یہ فوٹو وہ ہیں جو 2016 میں ناسا سے آئے تھے, اور ابھی فی الحال ہمارے انڈیا کا اسرو چندریان مشن لے کے چاند پہ چلا گیا تھا. بہت خوشی ہے, ہمارا سینہ گرو سے چوڑا ہے. ہم جناب والا بہت گوروشالی ہیں, ہمیں ناز ہے کہ ہمارا انڈیا, وی آر پراؤڈ دیٹ اور انڈیا ریچ دا مون. ہمیں ناز ہے اس بات پہ کہ ہمارا انڈیا, ہمارا دیش, ہمارا لکی بھارت, ہمارا مہان بھارت. اپنے بھارت کی بھی تعریف کیا کرو کہ جس دیش میں رہو اس دیش کے پریم کی بھاوناؤں کو زمانے میں عام کرو. قاری امانت رسول, قاری امانت رسول علیہ الرحمت والرضوان کے اس عرص پاک سے میں اس ذمہ دار اسٹیج پر کھلے بندو علی رؤوس الاشہاد, علی مجمع الاشہاد, مائک کے منہ پر بآواز بلند ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان عرصوں سے اور ہمارے ان جلسوں سے یہ پیغام پورے بھارت ورش کے مسلمانوں کو جاتا ہے کہ پورے بھارت ورش کا ایک ایک مسلمان دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کرتا رہے اور زمانے کو دکھاتا رہے کہ یہ ہمارا بھارت ہے, یہ ہمارا دیش ہے. اب ہمارا دیش جناب والا اس زمانے میں اتنی ترقی کر گیا کہ اب چندریان لے کے چاند پہ چلا گیا. 2 فوٹو وہاں سے جناب والا بھیجے جا رہے ہیں جو وائرل ہو رہے ہیں. میں نے گوگل پہ تلاش کیا, کیا جناب, تو گوگل پہ مل گیا کہ چاند کے 2 فوٹو بھیجے گئے ہیں. ہم دھنیہ واد دیتے ہیں ویگیانکوں کو جنہوں نے چاند کے فوٹو لیے ہیں اوپر جا کے. جب چاند کے فوٹو یہاں آئے تو ہم نے جناب والا آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے بیچوں بیچ میں 300 کلومیٹر کی ایک لائن بنی ہوئی ہے. ایسے ہی دے دیو 150 روپے, دلوا دوں گا میں, چل خاموش رہے. توجہ ہے. اللہ تعالیٰ خوب فضل فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. 300 کلومیٹر لمبی ایک لائن چاند کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم دھنیہ واد دیتے ہیں ویگیانکوں کا جنہوں نے ایسے فوٹو منظر عام پہ بھیجے ہیں. وی آر تھینکفل ٹو یو سائنٹسٹ, سائنس والو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے چاند کے وہ فوٹو بھیجے ہیں. اس بات کو ہم 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں. ردور سے سبحان اللہ. پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اور وہابیوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں. جو مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں کہتے ہیں, he has no power, no power, no power. ابے کون سا پاور کی بات کرتا ہے تو؟ What's the definition of power? جانتا ہے پاور کسے کہتے ہیں؟ پریبھاشا کیا ہے پاور کی بتا تو؟ کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو پاور نہیں ہے. ابے وہ سائنس والے 300 کلومیٹر کی لائن بھیج رہے ہیں.
اب انہیں یہ تو پتہ نہیں ہے، حالانکہ گوگل والا کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، وہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ 6 مئی کو ہوا تھا، 627 عیسوی تھی، 627 عیسوی، 14 ذوالحجہ کی رات کا پہلا پہر ہے۔ توجہ ہے؟ دیوبندیوں کو بھی بتاؤ، زمانے کو بتاؤ۔ شکریہ سائنس والوں کہ آپ نے چاند کے وہ فوٹو بھیجے ہیں، مگر یہ بات کہ وہ لائن ہے کیسی یہ آپ نہیں جانتے۔ یو ڈونٹ نو کیسی لائن ہے، آپ کو کوئی خبر نہیں ہے۔ یو ہیو نو نالج اباؤٹ دیٹ، اس کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری نہیں ہے۔ اگر اس کی جانکاری چاہیے کہ لائن ہے کیسی تو علامہ رضائے رسول سے ملیے، مولانا عاشق الرحمان سے ملیے، ہمارے دوست مولانا ناظر بہیڑوی سے ملیے، جو ہندوستان کے بڑے شہرا آفاق ناظم ہیں، اور آخر میں مجھ جیسوں کو بلاتے ہیں مائک پر۔ حضرات محترم ان سے ضرور ملیے گا، اور اگر ان سے نہ مل سکیں تو عمران حنفی سے مل لیجئے گا۔ یہ بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ علامہ حبیب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ وہ لائن ہے کیسی۔ حضرات محترم دیوبندی کہتا ہے پاور نہیں ہے، پاور نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ ابے کسے کہتے ہیں پاور؟ دیکھ اسے کہتے ہیں پاور۔ سائنس والے فوٹو بھیج رہے ہیں کہ چاند میں بیچوں بیچ میں 300 کلومیٹر کی ایک لائن ہے، مگر یہ لائن ہے کیسی؟ اسے سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے چلنا ہوگا۔ 627 عیسوی، 6 مئی کی شام تھی، یعنی ذوالحجہ کی 14 تاریخ تھی۔ ادھر ابو جہل کمپنی کھڑی تھی، ادھر مصطفیٰ پیارے رونق افروز تھی۔ رات کا پہلا پہر، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر ابو جہل نے بڑے ٹرک استعمال کیے تھے، کوئی طریقہ چھوڑا ہی نہیں تھا مصطفیٰ جان رحمت کو روکنے کے لیے۔ جناب والا اس نے جب مصطفیٰ جان رحمت نے فارن کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا، طوفان چلا، آندھی چلی، ابو جہل کی منحوس کمپنی نے مصطفیٰ جان رحمت کا راستہ بہت روکا، راستے میں کانٹے بچھا ڈالے۔ مصطفیٰ نے کانٹوں پہ چل چل کے دین مصطفیٰ، دین محمدی پھیلا دیا۔ ذرا دور سے کہو سبحان اللہ، دین خدا پھیلا ڈالا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے مصطفیٰ جان رحمت کے سجدوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی پیٹھ پر اوجھڑیاں ڈال دی، مگر مصطفیٰ نے تحمل کا وہ مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ مکہ میں آنے والوں کے کانوں میں روئیاں ٹھونس دی منحوس گینگ نے، تاکہ مصطفیٰ کی آواز لوگوں کے کانوں سے لوگوں کے کانوں میں داخل ہو کر دلوں میں اترنے نہ پائے۔ مگر خدا کی قسم مصطفیٰ پیارے کی آواز روئیوں کی سطح اور سیماؤں کو توڑ توڑ کے کانوں میں سے گزر کے لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی۔ کلمہ مصطفیٰ پروان چاہتا رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے روزانہ پڑھتے ہی رہے۔ تو ابو جہل نے جناب والا ایک نیٹ ورک اور تیار کیا، ایک چال اور بنا، ایک چال اور چلی۔ اس نے علاقے کے سورماؤں کو بلانا شروع کر دیا، علاقے کے دھرندروں کو اور علاقے کے سورماؤں کو بلانا شروع کر دیا۔ میری تو نہیں مانتے مگر تمہاری مان لیں گے۔ روکو انہیں، اس سے پہلے کہ مکہ ڈوب جائے، اس سے پہلے کہ مکہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے۔ ایک خدا کی بات کرتا ہے عبداللہ کا بیٹا، ایک خدا کی بات کرتا ہے ابو طالب کا بھتیجا، اور یہ 360 سارے کے سارے ناراض ہو گئے ہیں۔ حبل روٹ گیا ہے، لات روٹ گیا ہے، منات روٹ گیا ہے، ان کے غضب کا جوالا مکھی پھٹنے ہی والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کے غضب کا جوالا مکھی پھٹ جائے، اس سے پہلے کہ ایک سیلاب آئے اور مکہ ڈوب جائے، اس سے پہلے کہ پورے مکے میں ایک آگ لگ جائے اور مکہ جل کر بھسم اور خاکستر ہو جائے، روکو ان لوگوں کو جو محمد کی آواز سنتے ہیں۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ علاقے کے دھرندر آنے لگے، بڑے بڑے سورما آنے لگے، لوگوں کو سمجھایا جانے لگا کہ نہیں، اس کے قریب مت جانا، ابو طالب کے بھتیجے کے قریب مت جانا، عبداللہ کے بیٹے کے قریب نہیں جانا۔ انہی دھرندروں اور سورماؤں میں ایک نام آتا ہے حبیب کا، یمن کا رہنے والا تھا، بہت بڑا دھرندر تھا، نافذ القول تھا، بالغ القول تھا۔ مکے میں اس کی بات سنی جاتی تھی، لوگ اس کی بات کو مانتے تھے۔ علاقے کا بڑا سورما اور علاقے کا بڑا چودھری تھا، وہ اپنے وقت کا بڑا پدھان تھا۔ اس کی بات کا بڑا گہرا اثر پڑتا تھا۔ مکے میں اسے بھی بلایا گیا۔ روکو محمد رسول اللہ کی بات کو اور لوگوں کو روکو محمد کے قریب نہ جانے
پائیں. حضرات محترم آ گئے حبیب, اور آنے کے بعد ابو جہل سے بولے ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. تو ابو جہل نے کہا کہ بات یہ ہے, تم نے نام تو سنا ہوگا, آمنہ کا بیٹا ہے وہ, عبداللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ, ابو طالب کا بھتیجا, نام تو تم جانتے ہی ہوگے, عبد المطلب کا پوتا. ہاں ہاں اچھا اچھا اس کی بات کر رہے ہو, کعبے کی چابیاں تو انہی لوگوں کے پاس ہیں. کہاں کعبے کی چابیاں بھی انہی کے پاس ہیں. ایک نئی بات کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا نبی ہوں. ایک خدا کا پٹسار کر رہا ہے وہ, اور 360 کی تذلیل کر رہا ہے وہ. لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ. ہم نے ہر ٹرک استعمال کیا ہے مگر اس کا مشن تیزی سے پھلتا اور پھولتا ہی چلا جا رہا ہے. ہم نے بہت راستے روکے مگر کسی کا کیئر نہیں کیا. اس کی آواز نکلتی ہے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. لوگوں کو اپنے ماننے والوں کو سمجھا کے چلے جاؤ. تو جناب والا حبیب کہنے لگا میں ایسے نہیں سمجھاؤں گا, میں عبداللہ کے بیٹے سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے سامنے عبداللہ کے بیٹے کو بلاؤ, ابو طالب کے بھتیجے کو بلاؤ. تو جناب والا ابو جہل نے کہا یہی تو وہ پوائنٹ ہے جہاں انگلی رکھی جاتی ہے. ارے تم بلانے کی بات کرتے ہو, اگر وہ یہاں آ گیا اور تم نے بھی اس کی آواز سن لی تو ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل بھی اس کے قدموں میں بچھنے کے لیے مجبور ہو جائے. اس لیے ہم عبداللہ کے بیٹے کو یہاں بلائیں گے نہیں. تو حبیب نے کہا بے وقوف نہیں ہوں میں تیری طرح احمق نہیں ہوں. اگر تو انہیں نہیں بلاتا ہے تو پھر میں یہاں سے جا رہا ہوں. کیا مطلب ہے ایک پنچ کا, ایک فریق کی سن لی دوسرے کی بھی سنوں گا, پھر کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ روکا جائے یا نہ روکا جائے. وہ کہتا کیا ہے ذرا میں اپنے کانوں سے تو سن لوں. جب جناب والا زیادہ اصرار کیا, بلایا گیا, انفارمیشن دے دی گئی مصطفیٰ جان رحمت کو کہ ابو جہل اینڈ کمپنی آپ کو بلا رہی ہے. بہادروں کے بہادر ہے میرے مصطفیٰ, سورماؤں کے سورما ہے میرے مصطفیٰ. کبھی بزدلی نہیں مصطفیٰ, بزدلی کا مظاہرہ نہیں بلکہ بزدلی سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے مصطفیٰ. کبھی جناب والا باطل کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئے مصطفیٰ. جیسے ہی انفارمیشن آئی مصطفیٰ جان رحمت چلنے کے لیے جناب والا تیار ہو گئے. چلے مصطفیٰ, بڑی بڑی بولیاں بول رہے تھے ابو جہل والے. ابو جہل کی چھتری کے نیچے ایک ایک جناب والا ایک بہت بڑے بڑے چیٹر اور بڑے بڑے شیٹر اور بڑے بڑے بدماش اور بڑے بڑے جناب والا بڑے بڑے بدماش اور تخریب کار ابو جہل کی چھتری کے نیچے جمع ہو گئے تھے. عتبہ کوئی معمولی چیٹر تھا, شیبہ کوئی معمولی چیٹر تھا, اور ولید ابن مغیرہ کوئی معمولی دھوکے باز اور جناب والا بے ایمان تھا. خدا کی قسم اس کی چھتری کے نیچے بڑے بڑے ظالم اتیاچاری اہنکاری جمع ہو چکے تھے. حضرات محترم آئے مصطفیٰ, بڑی بڑی بولی اب ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے. جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پہ نظر پڑی ہے اللہ کی قسم سب کی بولتی بند ہو گئی. بڑی بڑی بولیاں بولنے والے اچانک بولتیاں بند ہو گئی. سناٹا چھا گیا ابو جہل اینڈ کمپنی کی پورے کے پورے اجلاس پر. ایسا سناٹا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی چاروں طرف ہو کا عالم سناٹا, کوئی بات نہیں کرتا. آپ اگر دیکھتے تو آپ کہتے گونگے کھڑے ہیں, اور قریب جا کے دیکھتے تو کہتے کہ یہ لاشیں کھڑی ہیں. جب جناب والا یہ منظر آلہ حضرت امام احمد رضا مجدد بریلوی محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا تو اس کی ترجمانی ان الفاظ میں ارشاد فرمائی بریلی کے اعلیٰ حضرت نے. فرماتے ہیں بریلی والے یا رسول اللہ کیا شان ہے آپ کی کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سناٹے کی اس طبی چادر کو مصطفیٰ جان رحمت نے یہ کہہ کے پھاڑ دیا, کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ حبیب بیچ میں آ گیا, میں نے بلایا ہے آپ کو. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں آپ سے کچھ جانکاری لینا چاہتا ہوں. کیا کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ارشاد فرمایا میں نبیوں کا نبی ہوں اور رسولوں کا سردار ہوں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میں نے بہت کچھ سنا ہے تمہارے بارے میں, بہت سنا ہے میں نے تمہارے بارے میں, لیکن آج ٹائم ہو گیا جناب
والا زیادہ، اور بالکل چونکہ منہ مبارک بھی تشریف لا رہا ہے، انشاءاللہ اس کی زیارت سعیدہ سے ہم اپنے دلوں کو روشنی دیں گے۔ اور یہ مجھے بولتے بولتے 35 منٹ ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا یہ 35 منٹ کیسے ہو گئے۔ 5 منٹ اور لینا چاہوں گا اگر سب کی اجازت ہو تو بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اجازت ہے 5 منٹ کی؟ اور ماشاءاللہ کیا مجمع ہے صاحب، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور دو جہاں میں اللہ آپ کو اجالے بخشے، اور قاری امانت رسول کا فیضان اللہ ہم سب پہ جاری ساری فرمائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت خوش ہوں گے آج قبر پاک میں، اور فجر کا وقت شروع بھی ہو گیا ہے۔ اب کیا بتاؤں، کیسے تقریر کروں، کیا کروں کیا نہ کروں؟ حضرات محترم بہت کیا کروں، بڑے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ 12 بجے میرا نمبر آ جائے گا، 1-1.5 گھنٹہ اطمینان سے بولوں گا، مگر چلو اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑے اطمینان سے بولنے کا موڈ تھا، مگر چلو ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ تم سب کھڑے ہو گئے آ کے، یہی بڑی بات ہے۔ سچائی ہے حضرت، ایک شخص بھی نہیں گیا اور سنتے ہی رہ گئے۔ جی ہاں، اور ابھی تو اگر صبح نہ ہوتی، اگر فجر کی پو نہ پھٹتی تو تم 1 گھنٹہ تو کم سے کم مجھے سن ہی لیتے۔ پکا حضرت، پتہ بھی نہیں اب بتاؤ کتنے لوگ 1 گھنٹہ سنتے میری بات کو؟ سبھی سن لیتے۔ کیا کروں کیا نہ کروں، اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ انشاءاللہ زندگی باقی، خطابت باقی، پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اس فیضان کو جاری رکھے حضرت کے۔ علامہ رضا رسول کو اللہ صحت سلامتی دے، لمبی عمر دے۔ مولانا عاشق صاحب اور ان کے جتنے بھی مساعدین ہیں حضرت کے، اور جتنے بھی طرفدار ہیں حضرت کے، اللہ سب کو دو جہاں میں چین اور سکون اور قرار عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگا بہت کو سنا ہے میں نے، لیکن اگر تم سچے نبی ہو تو وہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، زور سے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ جادوگر کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں۔ اگر سچے نبی ہو تو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو اس چاند کے۔ اتنا سنا مصطفیٰ مسکرا دیے، زور سے مسکرا دیے۔ مصطفیٰ کیوں مسکرائے؟ اس لیے مسکرائے مصطفیٰ کہ یہ چاند بہت چھوٹی سی بات کہہ گیا حبیب، یہ چاند بچپن میں مجھ سے وعدہ کر چکا ہے۔ جب میری انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلتا تھا تو میری باتیں ہوتی تھی چاند سے، سبحان اللہ، ارے ہوتی تھی نا، حدیث پاک میں آتا، آقا خود فرماتے ہیں کان یحدثنی وکنت احدثہ، اے میرے چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا تو چاند مجھ سے بھی باتیں کرتا۔ آج تک میں نے یہ تو سنا تھا کہ چاند سے باتیں کرتے ہیں لوگ، چاند سے باتیں کرتے ہیں لوگ۔ ہمارے مراد آباد میں عورتیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے چاند سے باتیں کرتی ہیں، چند ماما دور کے، چند ماما دور کے، چند ماما دور کے، سب باتیں کرتے ہیں چندہ سے، مگر ماما کو کوئی پتہ نہیں بھانجا کی حال میں۔ ماما تو بس یوں ہی مسکراتے رہتے ہیں، چند ماما دور کے، سب باتیں کر رہے ہیں، مگر آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی شخص سے چندہ ماما بھی باتیں کرتا ہو، چاند بھی باتیں کرتا ہو۔ مگر ہسٹری کی ایک شخصیت ہے، نبیوں کی دنیا میں وہ نبی ہے، رسولوں کا وہ امام ہے، سائنٹسٹوں کے بیچ میں بڑا سائنٹسٹ ہے، وہ بڑا زمانے کا سب سے بڑا ڈاکٹر اور حکیم ہے، وہ پیارا مصطفیٰ ہے، خدا کے قسم اتہاس کا پہلا شخص جس سے چاند باتیں کرتا ہے۔ واہ، کیا باتیں کرتا ہے مصطفیٰ؟ ٹائم ہو گیا، بتا بار جناب والا انفارمیشن آ رہی ہے، ٹائم ہو گیا ہے ٹائم، مگر میں بھی کیا کروں جب تک صلاۃ نہ ہوگی۔ جماعت ہوگی کہاں سے؟ جماعت سے پہلے اذان ہوگی، پھر صلاۃ ہوگی، اور انشاءاللہ پھر جماعت سے ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ 5 بجے بولنا بھی قاری امانت رسول کے فیضان کا حصہ ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ میں بہت محبت کرتا ہوں ان سے، اور سننا بھی۔ بڑی دیر میں جوش آیا، اگر پہلے سے آ جاتے تو 2-4 کو اور عبرت حاصل ہو جاتی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ 2-4 مرتبہ آ گئے ہوتے، اب تک کافی ٹائم ہو گیا، بات کو تمام کرتے ہیں۔ ہسٹری کی پہلی شخصیت پیلی بھی آس پاس والوں، میرا مصطفیٰ کہ چاند سے باتیں کرتے ہیں اور بدلے میں چاند بھی مصطفیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ کیا
باتیں کرتا ہے چاند مصطفیٰ خود فرماتے ہیں، سچے پیغمبر فرماتے ہیں وَكَانَ يُلْهِنِي عَنِ الْبُكَاءِ، اے میرے چچا، حضرت عباس سے کہتے ہیں اے میرے چچا، چاند مجھ سے یہ وعدہ کرتا تھا، کیا وعدہ کرتا تھا؟ سننا چاہتے ہو؟ یہ وعدہ کرتا ہوں وَكَانَ يُلْهِنِي عَنِ الْبُكَاءِ، جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا، جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آقا رونا نہیں، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسے ہو جائیں گے۔ کہاں ہے دیوبندی اور کہاں ہے یہ وہابی؟ کیا حدیثیں نہیں پڑھتے ہو بے؟ کون سی حدیثیں پڑھتے ہو؟ آقا پاک دیئے حبیب وہ چھوٹی سی بات کر گیا، یہ تو پہلے ہی وعدہ کر چکا ہے۔ جیسا کہا اگر نبی ہو تو 2 ٹکڑے کر دو، مصطفیٰ جان رحمت نے انگلی کا یوں اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کرنا تھا مسلمانوں، ایک حصہ پورب میں چلا گیا، ایک حصہ پچھم میں چلا گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا، پھٹ گیا، ادھر اور ادھر۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، حبیب کا منہ کھلا رہ گیا۔ مصطفیٰ سے بولا جوڑ دو، ڈبل کو سنگل کر دو، مصطفیٰ پھر مسکرائے، انگلی کا اشارہ کر دیا، پورب والا پچھم کی طرف چلا اور پچھم والا حصہ پورب کی طرف چلا، دونوں کے دونوں جڑ تو گئے، مگر پیلی بھیت اور آس پاس والوں قاری امانت رسول کے مریدوں، شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو لاکھ جوڑو بیچ میں لائن رہ ہی جاتی ہے۔ یہ لائن وہی ہے، یہ لائن جو چاند میں نظر آتی ہے، 300 کلومیٹر کی لائن، یہ لائن وہی ہے، جڑی تو ہے درار رہ ہی جاتی ہے، شیشہ جب جڑتا ہے تو پھٹن اور شگاف رہ ہی جاتا ہے۔ حضرات محترم، چاند میں بیچوں بیچ میں یہ لائن آج بھی میرے مصطفیٰ کی انگلیوں کے پاور کا پتہ دیتی ہے۔ پوری دنیا کو بتاؤ اس پھٹن میں انگلیوں کا کمال ہے، اس پھٹن میں انگلیوں کا معجزہ ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں چاند میں پھٹن ہے اور عمران حنفی کہتا ہے یہ پھٹن اور یہ شگاف مصطفیٰ کی انگلیوں کے پاور کا پتہ ہے۔ کیا بات حضرت، زندہ اللہ باد۔ تعالیٰ پیارے نبی کے وسیلے سے ہم سب کو قاری امانت رسول کے فیضان سے مالا مال رکھے۔ پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہو گیا معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم، میں بھی پڑھ لوں تم بھی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، سنیت پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔